अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज पर आज बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी हमारी होगी, इंसाफ देने वालों ने इंसाफ का कत्ल कर दिया। दूसरी हमारी स्टोरी होगी कि एक सहाफ़ी है नईम कुरैशी, उन्होंने तस्दीक कर दी है कि मुरीदके में 1000 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं। तीसरी जो हमारी स्टोरी होगी कि मुफ्ती कवी साहब ने पहले तो इन्होंने कभी सच नहीं बोला, लेकिन आज इन्होंने एक सच बोल दिया है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कितने लोग मुरीद के साने में शहीद हुए। ये 3 स्टोरीज हैं हमारे पास। इन पर बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सब बातें समझ आ सके, और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपका फीडबैक हमें मिल सके और हम अपनी जो वीडियोस हैं इनको बेहतर बना सकें। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इंसाफ का जो निज़ाम है, इसके ऊपर सवालिया निशानात तो काफ़ी अरसे से उठते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज जो वाक़या हुआ है इसने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया है। जस्टिस तारिक जहांगीरी को अपने ओहदे से फारिग कर दिया गया है। तवक्का के ऐन मुताबिक लाहौर से ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज गोगर पर मुश्तमिल बेंच ने झटपट इंसाफ करते हुए जस्टिस तारिक जहांगीरी को नाअहल करार दे दिया है और ओहदे से फारिग कर दिया है, और वजारत कानून को डी नोटिफाई करने का हुक्म भी दे दिया है कि इसको जज के ओहदे से डी नोटिफाई कर दें, ये नाअहल हो चुके हैं। यकीनन अगले चंद घंटों में सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा। जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है वो एजेंसियों की मुदाखलत के खिलाफ खत लिखने वालों में भी शामिल थे, और इनका जो सबसे बड़ा जुर्म है, असल में जो जुर्म इनका है, डिग्री शिग्री सब ठीक है, असल जो इनका जुर्म है इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं जहां पर पीटीआई को हराकर नून लीग को जितवाया गया था, इन्होंने उनसे फॉर्म 45 मांग लिए थे। मुस्लिम लीग नून के जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनसे फॉर्म 45 मांगे थे कि आप मुझे फॉर्म 45 दें कि आप जीत चुके हैं। ये इनका संगीन जुर्म है, और निजाम ने इन्हें आज कामयाबी से फिक्स कर दिया है, और वाज़ेह रहे कि तारिक जहांगीरी का जवाब भी नहीं सुना गया, उनके वकला जो हैं उनके दलाइल भी नहीं सुने गए, और 2 घंटे के अंदर अंदर फैसला सुनाकर जस्टिस तारिक जहांगीरी को नाअहल करार देकर उनको ओहदे से हटा दिया गया है, और यूं इंसाफ देने वालों ने ही इंसाफ का आज कत्ल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के मुताबिक उनके जो डिग्री है, डिग्री भी असली है और ये इम्तिहान में भी बैठे हैं, मगर ये डिग्री हम 1 साल पहले कैंसल कर चुके हैं। यानी कि 1 साल पहले ये डिग्री कैंसल हो गई थी। जब भी कोई यूनिवर्सिटी या कोई इदारा डिग्री कैंसल करता है किसी की भी, तो उनको बुलाता है, उनसे बातचीत करता है, उनका मौक़िफ़ सुनता है, उसके बाद डिग्री कैंसल करता है। इसको जामिया कराची ने नहीं बुलाया जस्टिस तारिक जहांगीरी को, और डिग्री कैंसल का तो इनको पता ही नहीं था। इसका मतलब यही हुआ कि डिग्री इनकी कैंसल खुद ब खुद ये जो निज़ाम है इन्होंने करवाकर उसके बाद इसके ऊपर चार्जशीट बनाकर इसको जो है कटहरे में ला खड़ा किया था, और निज़ाम को पता था कि ये 4 हलके अगर इसने 3 हलके इस्लामाबाद के खुलवा दिए और फॉर्म 45 उनसे मांगे हैं तो कल यकीनन ये तीनों सीटें मुस्लिम लीग नून के हाथ से चली जाएंगी।
اس لیے انہوں نے اپنی سیٹیں بچاتے ہوئے جسٹس طارق جہانگیری کو ہی سسٹم سے نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ یہ ہے انصاف کا نظام پاکستان کے اندر۔ پی ٹی آئی اور تحریک لبیک پاکستان تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا عدالتوں سے، لیکن جو انصاف کے نظام کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود بھی انصاف نہیں لے سکے تو باقیوں کو انصاف کون دے گا اور کہاں سے دے گا؟ اس لیے یہ پورا سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ یہاں سے کسی کو بھی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہاں سے انصاف نہیں مل سکتا۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں ثانیہ مریدکے میں کتنے لوگ شہید ہوئے۔ نعیم قریشی ایک صحافی ہے، انہوں نے بتایا کہ مجھے اندر کے ذرائع سے رپورٹ موصول ہوئی ہے کہ مریدکے میں 1000 سے بھی زائد لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اس ٹائم میڈیا کے اوپر بہت بڑی سینسرشپ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آہستہ آہستہ لوگ زبانیں کھول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا ظلم ہوا تھا مریدکے میں۔ آپ سوچیں کہ کل جب یہ نظام گر جائے گا اور میڈیا آزاد ہوگا، صحافی آزاد ہوں گے، تو وہ سارے ثبوت، وہ سارے پروف، وہ سارے لواحقین بھی سامنے آئیں گے جن کے پیارے اس سانے میں حکومت پنجاب نے اور پنجاب پولیس نے شہید کیے تھے، اور وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رسی کھینچی نہ جائے۔ اللہ پاک ہر ظالم کی رسی کھینچتا ہے اور ان کو آسمان سے اٹھا کے زمین پر پھینکتا ہے، لیکن اس کو ڈھیل بھی دے دیتا ہے کچھ وقت کے لیے تاکہ شاید وہ انسان کا بچہ بن جائے۔ تو یہ مریم نواز کے پاس اور پنجاب پولیس کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ انسان کے بچے بن جائیں۔ اگر نہیں بنیں گے تو اللہ پاک ان کو آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پھینکے گا اور اپنا فیصلہ سنا دے گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی تیسری سٹوری کی طرف۔ مفتی کبیر صاحب اکثر خبروں کی زد میں رہتے ہیں، ان کی باتوں پر اعتبار تو کسی کو بھی نہیں ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، لیکن آج انہوں نے سچ بول ہی دیا ہے، اور مفتی کبیر نے بھی مریدکے میں لوگوں کی شہادتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ میں آپ لوگوں کو مفتی کبیر کی وہ ویڈیو سنواؤں گا، اور کہا ہے کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ مریدکے میں 29 سے لے کے 200 تک لوگ شہید ہوئے ہیں، جس کا لوگوں نے مجھے دکھایا ہے، یعنی کہ مجھے لوگوں نے دکھایا ہے، پروف دکھائے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ مریدکے میں، یہ مفتی کبیر نے کہا ہے کہ مجھے مریدکے میں میرا ایک دوست ہے، ان کا فارم ہاؤس ہے، اور اس فارم ہاؤس کے مالک نے مجھے بتایا کہ میرے 7 ملازم اس فارم ہاؤس کے بھی اس مریدکے سانحے میں شہید ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ کریں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے لوگوں نے دکھایا ہے کہ مریدکے کی گلیوں میں لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، زخمی لوگ تڑپ رہے تھے، یہ مجھے لوگوں نے دکھایا ہے، یعنی کہ لوگوں نے مجھے ویڈیوز بنا کر دکھایا ہے، لوگ وہاں تڑپ رہے تھے اور شہیدوں کی ڈیڈ باڈیز گلیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رینجرز اور پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ مریم نواز جھوٹ بول رہی ہیں کہ مریدکے میں 3 راہگیروں کے علاوہ کوئی شہادت نہیں ہوئی، یہ مریم نواز سراسر جھوٹ بول رہی ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلے بتایا آپ لوگوں کو کہ جیسے جیسے یہ وقت گزرے گا، یہ ساری شہادتیں، یہ سارے ثبوت عوام تک، میڈیا تک اور پوری دنیا تک پہنچیں گے۔ لوگوں نے اپنے موبائلوں میں یہ ساری ویڈیوز بنا کر رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس ٹائم ظلم کا نظام نافذ ہے پاکستان میں۔ کوئی بندہ بھی کہیں پر ویڈیو سینڈ نہیں کر رہا، نہ ہی کسی کو دکھا رہا ہے۔ اول تو تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی کارکنان جو مریدکے سانے میں موجود تھے وہ سارے انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف بہت بڑی ایک کارروائی ہونے جا رہی ہے اور ان کی لسٹیں بھی بنائی جا چکی ہیں۔ اس لیے اس نظام کے گرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے پروف، یہ سارے ثبوت عوام تک پہنچیں گے، اور
انہوں نے جتنا قتل عام اس مرید کے سانے میں کیا ہے اتنا شاید فلسطین میں بھی اس طرح نہیں ہوا ہوگا جس طرح یہاں پر ہوا ہے کہ لوگوں کو نشانہ لے لے کر چن چن کر شہید کیا گیا ہے اور پھر ان کی ڈیڈ باڈیز کو ٹرکوں میں ڈال کر اوپر کپڑے ڈال کر ان کو غائب کیا گیا، ہسپتالوں میں رکھا گیا، پھر ان کو کچرے والی گاڑیوں میں ڈال کر، ستھرا پنجاب کی گاڑیاں تھیں ان میں ڈال کر ان کو قبرستان میں لاوارث دفن کیا گیا بغیر نماز جنازہ، بغیر غسل کے۔ یہ ہمارے مسلمان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ ناظرین، ابھی میں آپ لوگوں کو مفتی کبیر صاحب کی وہ ویڈیو سنواتا ہوں، آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ سانیہ مرید کے میں کیا ظلم برپا ہوا تھا۔ شہید ہوئے یقیناً ہوئے ہیں۔ تقریباً کتنی تعداد؟ میں تعداد نہیں بتا سکتا، بہرحال مجھے اتنا پتا ہے کہ جناب 29 سے لے کے 200 کچھ تک کی تعداد مختلف لوگوں نے مجھے بتائی۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، ان کے 7 ملازمین بیچارے شہید ہوئے۔ گلیوں میں پڑے ہوئے لاشوں کی تعداد اور ان کی شکلیں مجھے لوگوں نے بتائی ہیں۔ میں تو عوامی آدمی ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے سامنے مریم نواز صاحبہ، اس کو میں کہہ رہا ہوں میری بھتیجی ہے، اگر یہ جملہ کہتی خدا کی قسم میں مفتی عبدالقوی جناب گنگا شیطان نہ بنتا، میں کہتا محترم ایسی بات نہ کریں، ظلم ظلم ہے۔ رینجرز والے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پولیس تسلیم کر رہی ہے کہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی بھی شہید نہیں ہوا۔